نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بے ریا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء. گرامی قدر حضرت علامہ صاحبزادہ محمد رضا مصطفیٰ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرات مدرسین معلمین علماء کرام اور بہت ہی عزیز پیارے متعلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس جامعہ سے بہت پرانا دیرینہ ہمارا نیاز مندی اور محبت کا تعلق ہے، اور صاحبزادہ صاحب سے بھی ایسا تعلق ہے جس کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے کہ روز ملنے پہ نہیں نسبت عشقی موقوف، روز ملنے پہ نہیں نسبت عشقی موقوف، عمر بھر ایک ملاقات چلی جاتی، کبھی 1000 ملاقات ہوتی ہے اور یاد بھی نہیں ہوتی، اور کبھی ایک ملاقات ہوتی ہے اور عمر بھر کے لیے ہوتی ہے. تو اللہ اس تعلق پہ ہمیں استقامت دے، وہ تعلق جس کی بنیاد حب فی اللہ اور بغض فی اللہ ہو، وہ تعلق جو اللہ کے لیے ہو اور اس کے حبیب کے لیے ہو صلی اللہ علیہ وسلم جل مجدہ. تعلق وہی ہے، باقی سارے تعلق نفسانی ہوتے ہیں، ذاتی ہوتے ہیں اور مفاداتی ہوتے ہیں، اپنے کسی نہ کسی غرض سے وابستہ ہوتے ہیں. اس لیے دین میں جس تعلق کو سراہا گیا ہے اور جو ولایت روحانیت کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، وہ تعلق اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو داتا صاحب کے بھی عاشق ہیں، مجدد پاک کے بھی عاشق ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت کے بھی عاشق ہیں، اعلیٰ حضرت کے وہ ایڈمائرر ہیں، معاصر ہیں نا ایک ہی. تو سب سے مشکل کام ہوتا ہے اپنے ہم اثر بابے کو ماننا. ہاں، جو بابے چلے گئے ہو نا انہیں تو غیر بھی مان لیتے ہیں، انہیں تو رنجیت سنگھ بھی آگے سلام کر جاتا چونکہ وہ چلے گئے ہیں. سب سے مشکل کام ولایت اور روحانیت کی دنیا میں اور علم و فضل کی دنیا میں اور کمالات کی دنیا میں وہ ہے اپنے معاصر، اپنے ہم اثر بندے کو ماننا. یہ بڑا اوکھا کام ہوتا ہے، اس لیے کہ انسانی نفسیات یہ ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے زمانے کا بندہ ہے. حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، کہتے ہیں بھائی پاکوں کے معاملات کو خود پہ قیاس نہ کر لیا کر. اب یہ کوئی سزا ہے کہ وہ تیرے زمانے میں پیدا ہو گئے؟ یہ کوئی جرم ہے؟ تو اگر گھٹیا سمجھتا ہے خود کو
تو تیرا خیال یہ ہے کہ کوئی ودیہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا؟ کوئی اچھا، کوئی اعلیٰ تیرے دور میں نہیں ہو سکتا؟ پابندی ہے؟ کیا تیرا معاصر ہونا ہی نقص و خامی کی دلیل ہے؟ اس لیے بزرگوں نے اس کو اصول بنا دیا. انہوں نے کہا المعاصرۃ سبب المنافرہ. محدثین نے اسے اصول بنا دیا. جو ائمہ اصول حدیث ہیں، چونکہ آپ جامعہ میں بیٹھے ہیں تو میں اس لیے اس طرف بھی تھوڑا لنگر پیش کر دوں آپ کو. ائمہ حدیث کہتے ہیں کہ جو معاصر امام بھی کیوں نہ ہو، اس کی اپنے ہم اثر پر جرح قابل قبول نہیں. جی حضرت، وہ کیونکہ المعاصرۃ تو سبب المنافرہ، یہ اصول ہے. وہ معاصرت جو ہے نا بندے میں حسد پیدا کر دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یار یہ بندہ نہیں یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ میرا ہم زمانہ ہے، میرا ہم عمر ہے، یا میرا کلاس فیلو ہے، یا میرا ہم مکتب ہے، یا میرا ہم زمانہ ہے. اس وجہ سے محدثین کرام نے یہ اصول بنا دیا کہ کوئی ہم اثر اگر اپنے ہم اثر کے بارے میں علم حدیث میں رائے دے اور خاص طور پہ جرح کر رہا ہو اس پہ، تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے اندر معاصرت نے منافرت پیدا کر دی ہو، بغض اور دشمنی پیدا کر دی ہو، حسد پیدا کر دیا ہو، کہ وہ اس کے اندر موجود کمال کو دیکھ کر بھی ماننے کو تیار نہ ہو. ہوتا یہی ہے، انسانی فطرت اور انسانی طبیعت یہی ہے کہ اپنے ہم زمانہ لوگوں کو بندہ مانتا نہیں، لیکن علامہ اقبال نے اعلیٰ حضرت کو مانا ہے. یہ بڑی بات ہے. جب کوئی ہم اثر کسی ہم اثر کے کمال کا اعتراف کر رہا ہو تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اگر اس پہ تنقید کر رہا ہو، اعتراض کر رہا ہو، تو اسے چھاننا چاہیے. اگر اس کی خوبی بیان کر رہا ہو تو اسے ماننا چاہیے، اسے تسلیم کرنا چاہیے. تو آج خوش بختی ہے کہ ہمارا موضوع سخن ذکر مجددین ہے، جو میرے ذمہ لگایا حضرت نے. حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی، واقف اسرار حروف مقطعات قرآنی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، حضرت سیدنا مجدد للالف الثانی الشیخ احمد سرہندی الفاروقی الماتریدی الحنفی القادری الچشتی والسہروردی ثم نقشبندی. یہ وہ ترتیب ہے جو زمانی بھی ہے، جو اعتقادی بھی ہے، نظریاتی بھی ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے طریقت میں 17 سال کی عمر میں آپ فارغ التحصیل تھے علوم ظاہری اور کسبی سے. کتنے؟ ہاں جی. اور یہ بڑے جتنے تھے، اعلیٰ حضرت نے 13.5 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھ دیا تھا، اور وہ بھی رداعت کے ادق مسائل پہ. آپ سوچئے یہ کیسے بابرکت لوگ تھے، ان کے وقت میں کیسی برکت تھی. تو جو علوم ظاہری متداول علوم تھے اس وقت کے، ان کو نپٹا کے پھر طلب علم کے میدان میں اترتے تھے یہ لوگ. ہم سمجھتے ہیں کہ فارغ التحصیل ہونے کا مطلب فارغ ہو گئے، نہیں. یہی وجہ ہے آج جو ہم بھٹک رہے ہیں نا، وہ اسی لیے. ان بزرگوں نے، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا بنلت السعد من مولا الموالی. غوث اعظم ہو کے، حسنی حسینی سید ہو کے
اور پیدائشی ولی ہو کے وہ کہتے ہیں میں نے زندگی بھر طلب علم نہیں چھوڑی، کوئی جو ملے طلب علم میں ملا، اور صرف علم ظاہر پہ اکتفا بھی نہیں کیا، صرف حرف اور لفظ اور عبارت کو علم نہیں سمجھا، بلکہ علم کے سمندر میں غوطہ زنی کی، صرف صورت علم تک نہیں رہے بلکہ حقیقت علم تک گئے۔ عارفوں کے امام حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم را بر دل زنی یار بود، علم را بر دل زنی یار بود، علم را بر تن زنی مارے بود۔ علم اگر تیرے دل میں اتر جائے تو پھر تیرا دوست بن جاتا ہے۔ علم را بر تن زنی مارے بود، علم کو صرف تن پروری کا ذریعہ بنایا اور تن تک کی محدود رکھا، من میں نہیں اتارا، تو پھر وہی علم تیرے لیے زہر قاتل ہے، زہریلا سانپ ہے، وہی علم۔ اور یہ ترجمہ ہے احادیث صحیحہ کا، آیات قرآنیہ کا، کی تفسیر ہے کہ منبع علم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو علم اور حکمت کا کائنات میں سب سے بڑا منبع ہیں، منبع العلم والحلم والجود والکرم، صلی اللہ علیہ بولیے وآلہ وسلم۔ آپ نے ایک علم مانگا اور ایک سے پناہ مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ علم نافع عطا فرما، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، جو علم نافع نہ ہوئے اللہ اس سے تیری پناہ مانگتا۔ تو ان لوگوں نے یہ جن بزرگوں کے یہ اشتہار چھپتے ہیں ان کی وفات کے 400 سال بعد بھی، 200 سال بعد بھی، 100 سال بعد بھی، 1000 سال بعد بھی، ان لوگوں نے صرف علم کو ٹیکسٹ اور عبارت تک محدود نہیں رکھا، انہوں نے قرآن کو صرف ہی حرف 10 نیکیوں کے لیے نہیں پڑھا، انہوں نے مقصد نزول قرآن تک رسائی پائی اور پھر اس کو اپنے اندر اتارا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے لاہور شہر کو بھی یہ شرف ہے کہ آپ نے مجدد پاک کے قدم چومے، اس شہر لاہور نے مجدد پاک کی زیارت کی ہے، اور آپ نے فرمایا جب میں نے چشم باطن سے دیکھا تو یہ دیکھنے میں تو شہر تھا، عمارتیں تھیں، لیکن حقیقت میں ہندوستان کے شہروں کا قطب لاہور تھا۔ تو داتا صاحب کی ایک منقبت میں نے لکھا تھا، کیوں نہ اے شہزاد پھر لاہور ہو قطب البلاد، کیوں نہ اے شہزاد پھر لاہور ہو قطب البلاد، آستانہ جو یہاں ہے سید حجویر کا۔ داتا صاحب تو اس وقت بھی تھے نا یہاں۔ تو علامہ اقبال نے جب بارگاہ مجدد پاک میں حاضری دی، داتا صاحب کے حضور بھی انہوں نے نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے اور مجدد پاک کے حضور بھی پیش کیا۔ انہوں نے کیا، علامہ نے کیا کہا، کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، کہنے کو مٹی تھی، حقیقت میں اس خاک کے ہر ذرے سے انوار پھوٹ رہے تھے۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ علامہ کا جو
فکری نظریاتی روحانی تعلق تھا نا، اس کی حد یہ ہے، جب یہ میں نے پڑھا تو پھر مجھے پتہ لگا کہ اقبال کا تعلق کیا تھا مجدد صاحب سے۔ کہتے ہیں علامہ ایک موقع پہ حاضر ہوئے تھے، اس کے بعد انہوں نے یہ اشعار لکھے تھے، تو آپ کے مزار مقدس پر مراقبے میں علامہ اقبال ایسی کیفیت میں چلے گئے کہ 6 گھنٹے بے ہوش پڑے رہے، اور لوگ اٹھا کے آپ کو باہر لائے، کیونکہ علامہ اقبال کا ایک دور گزرا تھا جب وہ جرمن کے اور فرانس کے اور یورپ اور مغرب کے بڑے بڑے جو مفکر اور دانشور اور فلسفی اور شاعر تھے ان سے بڑے متاثر تھے علامہ اقبال، ان کو پڑھا تھا۔ متاثر وہی ہوتا ہے جس نے پڑھا ہو، جو پڑھے بغیر ہی کہے میں متاثر نہیں، اس نے کسی کو پڑھا ہی نہیں ہے تو وہ اس کا متاثر ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ تو علامہ نے چونکہ پڑھا تھا ان سے ایک اثر لیا، اور وہ زبان بھی انہیں آتی تھی، وہ ان کا سبجیکٹ تھا، تو بہت اثر تھا علامہ پہ، گوئٹے کا، برگسان کا، نیٹشے کا، جو بڑے بڑے فلسفی مفکر دانشور ہوئے ہیں دنیا میں، یورپ میں۔ جب حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے پہلے پڑھا، ان کے فکر کو پڑھا، ان کی نظریات کو پڑھا، مجدد صاحب کے تھاٹ کو پڑھا، مجدد صاحب کی فکر پر 1948 میں یہاں پروفیسر بھی رہے وہ بعد میں پنجاب یونیورسٹی میں، اس وقت پاکستان میں کوئی بڑا اسکالر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو زندہ ہو یا فوت ہو گیا ہو وہ ان کا شاگرد نہ ہو۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، اور ان کی ایک کتاب کا نام ہے منہاج القرآن۔ بس اس اشارے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس لیول کے آدمی ہیں۔ جس مصنف کی لکھی ہوئی کتاب کے نام پر یونیورسٹیاں بنتی ہوں، مدرسے بنتے ہوں، تو آپ سوچئے وہ شخص کیا ہوگا خود۔ تو اصل بات اس سے اندازہ لگائیں جو میں بتا رہا ہوں کہ وہ شخص کیا ہوگا جب ان کی جوانی، یہ تو ان کی بڑھاپے کی بات ہے، جب وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو انہوں نے پی ایچ ڈی کے لیے جو موضوع رکھا تھا وہ تھا حضرت مجدد کا نظریہ توحید، اور وہ پی ایچ ڈی کا تھیسس میں نے دیکھا ہے وہ 100 صفحے کا ہے، اس سے بھی کم ہوگا شاید، وہ انگلش میں تھا، وہ انگریزی میں۔ حضرت مجدد کے نظریہ توحید پر جب ان کا ٹاپک ان کو الاٹ ہو گیا کہ آپ اس پہ تھیسس کریں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں۔ دیکھو کیسے لوگ ہوتے تھے، وہ علم کے کیسے شیدائی اور عاشق تھے، اور کتنے سچے تھے وہ علم کے حصول میں۔ انہوں نے کہا کہ حضور حضرت مجدد پاک کے نظریہ توحید پہ پی ایچ ڈی ہو ہی نہیں سکتی جب تک میں سلوک مجددیہ طے نہ کروں۔ تو پہلے تو مجھے کوئی بابا ملاؤ، حالانکہ وہ خود مجدد پاک کی اولاد تھے، فاروقی تھے۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی صاحب سلوک مجددیہ ملواؤ جو مجھے لطیفہ قلب سے لے کر لا تعین تک کے سارے مراحل طے کروائے، جو پہلا سبق ہے سلسلہ نقشبندیہ کا۔ تو پھر حیدرآباد دکن میں صاحب زجاجت المصابی سید عبداللہ شاہ صاحب حیدرآباد دکن والے رحمت اللہ علیہ، جو محدث بھی تھے اور صوفی بھی تھے، بہت بڑے شیخ طریقت بھی تھے، ان کے پاس گئے اور پھر انہوں نے وہ منازل طے کروائیں، پھر انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی۔ آپ اندازہ لگائیے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک نقطے پر، مکتوبات امام ربانی کے سمندر کے ایک قطرے پر پی ایچ ڈی کرنے والا اپنے وقت کا امام الفلاسفہ ہے، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمت اللہ علیہ۔ جنہوں نے ان سے پڑھا ہے، آپ کسی اسٹوڈنٹ سے جا کے ملیں کبھی تو پھر آپ کو میری بات کی سمجھ آئے گی۔
کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ کیا، میں وہ نام بھی نہیں لے رہا قصدن جو مجھے پتہ ہے کہ جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، صرف ایک میں نے نام لے دیا ہے، کتاب کا نام لے دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آج علم کی دنیا میں لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ میں ان کا شاگرد ہوں۔ وہ اس لیول کے لوگ تھے جب مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتے، وجہ کیا تھی؟ یہ لوگ، یہ علامہ اقبال کے فالوور تھے فلسفے میں، اور علامہ اقبال نے جب مجدد پاک کے مزار سے بے ہوشی کی حالت میں ان کو باہر لایا گیا، جب انہیں ہوش آیا نا، تو جو پہلی بات علامہ اقبال نے کہی تھی، انہوں نے کہا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ علامہ سے پوچھا حضرت کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا آج توحید مجھے سمجھ آئی، توحید مجدد پاک کے مزار پہ حاضر ہو کے سمجھ آئی، وہاں سے فیض ملا۔ تو وہ سارے اثرات جو یورپ کے، ویسٹ کے، مغرب کے فلاسفہ اور دانشوروں کے تھے، وہ مجدد پاک کی ایک توجہ سے ڈیلیٹ ہو گئے، اور اس کے اندر اضافہ کیا ہوا کہ جن کی شاگردی پہ اقبال تلا ہوا تھا، پھر اقبال نے کہا اب وہ سبق ملا ہے کہ اگر وہ سارے آ کے بیٹھ جائیں تو میں ان کو سمجھاؤں مقام کبریا کیا ہے۔ توحید کی حقیقت سمجھ آ گئی۔ تو ہمارے ان صوفیوں کا سب سے بڑا موضوع اور فیورٹ ترین موضوع توحید ہے۔ کیا ہے؟ اسماء و صفات باری تعالی، جس سے آج ہمارا منبر محروم ہے اور خالی ہے۔ کوئی ڈرتا توحید کہتا نہیں، ڈرتے ہوئے لفظ توحید ادا ہی نہیں کرتے لوگ۔ بدعت کا لفظ ہماری ڈکشنری سے نکل گیا، اور یہ دونوں باب پہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی اور اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی قادری برکاتی زندگی بھر سنت کے احیاء کے لیے اور بدعت کو مٹانے کے لیے لگے رہے۔ ان کی کل زندگی کا اگر خلاصہ کسی نے پوچھنا ہو تو یہ زندگی بھر سنت کا احیاء اور اماتت بدعت، سنت کو زندہ کیسے کرنا ہے اور بدعت کو مارنا کیسے، بدعت اعتقادی کو بھی مٹایا، بدعت عملی کو بھی۔ اگر عقیدے میں بد عقیدگی دیکھی، بد اعتقادی دیکھی، بدعت دیکھی کہ یہ سلف کے، صحابہ کے اور خیر القرون والے لوگوں کے طریق سے بندہ ہٹ گیا ہے، وہ کتنا بڑا علامہ، مفتی، صاحبزادہ، پیر یا گدی نشین تھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ جہاں سے دین چلا ہے ان کی منشا کیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ذکر خیر اس وقت بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ باقی تو جلسے عرس یا محفلیں ہیں نا، مجدد پاک کا ذکر کرنا، نام لینا، ان کا تذکرہ، تعارف، تعلیمات، یہ اس وقت جہاد کے درجے میں ہے۔ حدیث مجدد آپ کے ذہن میں اس کا مفہوم ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب میری امت میں اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے آخر میں ایک ایسے مرد کو پیدا کرے گا، من یجدد لہا دینہا، من یجدد لہا امر دینہا، دونوں الفاظ مروی ہیں حدیث میں۔ جو دین کی تجدید کر کے دے گا لوگوں کو، دین کو تر و تازہ کرے گا، دین کو چمکائے گا، ریوائیو کرے گا، وہ چیزیں، یہ ریوائیول کیا ہے؟
ریوائول کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا ہر 100 سال بعد کہ لوگ سنت کو، بدعت کو سنت کی جگہ دے دیں گے. جو سنت کا مقام ہے وہ بدعت کو دے دیں گے اور سنت کسی کو یاد بھی نہیں ہوگی. اس کے لیے مجدد کی ضرورت پڑتی ہے. ولی، غوث، قطب، ابدال، نقبا، نجبا، صلحاء، صالحین، مفتی، محدث، مجتہد، یہ سارے ایک طرف ہیں، مجدد ایک طرف ہے. مجدد کا جو فیلڈ ہے بڑا اوکھا، بڑا مشکل پینڈا ہے. اس دور میں بھی آپ دیکھیں 17ویں صدی میں، 11ویں صدی ہجری میں اور 10ویں صدی ہجری میں جب حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ کی ولادت ہوئی 971 ہجری، تو کبھی آپ تاریخ میں تھوڑا سا پڑھ کے دیکھیں کیا حال تھا، کیا پس منظر تھا. ہزارہا مشائخ تھے، ہزارہا علماء تھے، لیکن دین کا حلیہ اور نقشہ بگاڑ دیا گیا. مسلمانوں والے نام رکھنے پہ بھی پابندی لگ گئی. السلام علیکم، وعلیکم السلام کو بھی کلچر سے نکال دیا، حالانکہ یہ کلچر ہے، یہ مسلمانوں کا شعار بھی ہے اور ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے. دنیا کی ہر قوم کے پاس یہ ہوتا ہے، لیکن اس کے خلاف بھی سرکاری سطح پر آج بھی آپ دیکھیں کیا کیا چیزیں، کیا کیا گل کھلائے جا رہے ہیں. اسلام کی تبلیغ آپ نہیں کر سکتے، اس کے خلاف قانون بنائے جا رہے ہیں، اور کوئی بندہ مسلمان ہونا بھی چاہے تو ہو نہیں سکتا. اس کے لیے آپ کا مجدد پاک کے بغیر چارہ ہی نہیں بھائی. مجدد اللہ اس لیے بھیجتا ہے کہ جب بھی کوئی ابو الفضل فیضی اور ملا مبارک ناگوری آئے اور آتا رہے گا اس امت میں، تو شیخ احمد سرہندی کا دامن تھام لینا، یہ جاری رہے گا. یہ ایک اللہ کا بنایا ہوا اپنا ہی ضابطہ ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. حق باطل نے ہر دور میں رہنا ہے، شبیر و یزید نے ہر دور میں رہنا ہے، موسیٰ و فرعون نے ہر دور میں رہنا ہے. خیر اور شر کی ٹکر رہنی ہے تو خیر والے کو کوئی تیاری بھی تو کرنی چاہیے نا، خیر نہ کہ بیٹھ کے تماشا دیکھتا رہے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اب جو حالات ہیں تو اب میں نے کیا کرنا ہے. تو اگر یہ پتہ کرنا ہے تو اس کے لیے کسی مجدد کا دامن تھامنا پڑے. ایک ہے مجدد مئہ، ایک ہے مجدد الف، یہ بھی یاد رکھیں. کسی نے پوچھا حضور مجدد پاک رحمت اللہ علیہ سے کہ 100 صدی کے مجدد میں اور 1000 سال کے مجدد میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے بڑی سادگی، پیار اور مٹھاس سے بھرا ہوا جواب دیا ہے. آپ نے فرمایا میاں وہی فرق ہے جو 100 اور 1000 میں ہوتا ہے، بس کچھ اور نہیں کہا. حضرت خواجہ ہاشم کشمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بار خیال آیا، اور مجدد کے لیے یہ بھی شرط ہے. قطب غوث کو تو چلو اس کے اپنے مرید ہی قطب غوث مان لیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. مجدد کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے عقیدت مند ہی نہیں، وہی بات جہاں سے میں نے شروع کیا، اس کے معاصر علماء اور مشائخ بھی اس کی تصدیق کریں کہ یہ مجدد ہے. جو نہ اس کے مرید ہوں، نہ اس کے عقیدت مند ہوں، نہ اس کے شاگرد ہوں، وہ مانیں. جو اس کے پائے کے لوگ ہوں، اس کی صف کے لوگ ہوں. تو حضرت علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ یہ مجدد پاک کے کلاس فیلو تھے. یہ سیالکوٹ میں حضرت علامہ کمال الدین کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں یہ 3 ہستیاں ایک ہی وقت چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھتے رہے ہیں. آپ اس استاد کی عظمت کا اندازہ لگائیں. وہ کچی مسجد اور وہ کھجور کی چٹائی جس پہ بیٹھ کے حضرت علامہ کمال الدین کشمیری رحمۃ اللہ تعالی حدیث پڑھایا کرتے تھے. اس وقت طالب علموں میں جو اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے ایک ہی کلاس میں،
اس میں ہندوستان کا وزیر اعظم نواب سعد اللہ خان چنیوٹی وہ بھی بیٹھا طالب علم پڑھ رہا تھا، اور ملک العلماء آفتاب پنجاب علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی صاحب حاشیہ خیالی، جن کے شاگردوں کے شاگرد اور بچے فتاوی عالمگیری مرتب کر رہے تھے، وہ بھی، اور 1000 سال کا مجدد بھی زانو تلمس طے کر رہا ہے بیٹھے، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ۔ تو ملا حضرت خواجہ ہاشم کشمی فرماتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا کہ ہم تو سب مانتے ہیں، سارے آپ کے عقیدت مند بھی مانتے ہیں، خلفاء بھی مانتے ہیں کہ آپ 1000 سال کے مجدد ہیں، اگر وقت کے کوئی جید عالم بھی آپ کے لیے مجدد الفسانی کا لقب استعمال کریں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ کہتے میں سوچتا ہوا جا رہا تھا، تو آپ جب میں پہنچا تو آپ نے فرمایا مولانا یہ جو سیالکوٹ میں اس وقت کے سب سے بڑے عالم ہیں علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کا حضور وہ تو ہندوستان میں اس وقت لاسانی ہیں اور واحد و یکتا ہیں اپنی شان میں، بہت بڑے علامہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کا ایک خط آیا ہوا ہے، وہ ذرا نکال کے لائیے، خطوط میں سے وہ مکتوب نکال کے لائیے۔ جب وہ مکتوب کہتے ہیں میں لایا تو فرمایا مولانا پڑھیے۔ کہتے جب میں نے خط پڑھنا شروع کیا تو حضرت علامہ سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خط لکھ کر جو سلام کے بعد جو القاب لکھے تھے اس میں لکھا مجدد للالف الثانی الشیخ احمد سرہندی فاروقی تو فرمایا مولانا اب ٹھیک ہے، اب آپ کی تسلی ہو گئی۔ ان کا جی اتنا بڑا وقت کا علامہ، اس سے بڑی سند اور گواہی کوئی ہو نہیں سکتی۔ حضرت علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو مجدد پاک نے آفتاب پنجاب فرمایا، اور انہوں نے مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے یہ لقب مجدد للالف الثانی تحریری طور پہ لکھا، اور پھر کلاس فیلو ہونے کے باوجود، معاصر ہونے کے باوجود سرہند شریف حاضر ہو کے، مرید ہو کے باقاعدہ ذکر نقشبندیہ حاصل کیا۔ حضرت مجدد الفسانی کے معاصرین میں ایک بہت بڑا نام شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا۔ حضرت یہ لاہور جو ہے اس زمانے میں دارالخلافہ رہا ہے، 14 سال اکبر کے زمانے میں لاہور دارالخلافہ تھا۔ یہاں سے جو آواز اٹھتی، جو فتویٰ اٹھتا، وہ انقلاب برپا کرتا تھا ہندوستان میں۔ تو لاہور کے مفتیوں نے ایک وقت ایسا آیا جب مجدد پاک کے خلاف فتوے دیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت یہ کردار ادا کیا تھا کہ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ تو کلمہ حق جب کہا جاتا ہے تو لوگ خلاف ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جو سرکاری حواریین ہوتے ہیں وہ بھی خلاف ہو جاتے ہیں، حکومتیں بھی لگا دیتی ہیں ایسے بندوں کو۔ تو حضور مجدد پاک رحمت اللہ کے خلاف جب پروپیگنڈے ہوئے تو شیخ محقق خود لکھتے ہیں کہ میرے اوپر بھی اس کا اثر ہوا، اور میں بھی سمجھا کہ ان کے نظریات درست نہیں ہیں، لیکن اس لیول کی جب ہستیاں ہوتی ہیں تو پھر مرکز سے ان کی رہنمائی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کی اور حضور نے فرمایا عبدالحق شیخ احمد سرہندی تو ہمارا نائب ہے اور ہمارا محبوب ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دوبارہ جب تحقیق و تصدیق کی تو وہ ساری قدورت و کثافت جو میرے اندر پیدا ہوئی تھی وہ ساری ختم ہو کے صاف و شفاف ہو گئی۔ اور پھر نتیجہ دیکھیے کیا تھا کہ مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرشد خواجہ باقی باللہ کے بھی آپ مرید ہوئے، شیخ پیر بھائی بن گئے اور عقیدت مند بن گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے
میں آج پڑھی یہ بات تو میں اور پہلے بھی پڑھا تھا، آج میں نے دوبارہ دیکھی تو انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم مکون و مدور کائنات یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی تعظیم ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں حضرت مجدد الفسانی وہ ہستی ہیں کہ ان سے محبت کر ہی وہ سکتا ہے جو مومن متقی ہو، اور ان سے بغض رکھ ہی وہ سکتا ہے جو فاجر شقی ہو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت کو ایمان کا پیمانہ قرار دیا گیا ہے، جن کے بغض کو کفر کا پیمانہ بنایا گیا ہے۔ تو کسی پہلو سے بھی آپ دیکھیں ان کی محبت کے بغیر چارہ نہیں ہے، ان کی تعلیمات کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جامعہ نظامیہ میں حضرت حکیم محمد موسیٰ مرسری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ان کی ہے، انہوں نے ایک بار فرمایا، اور یہ ہماری محرومی کی انتہا ہے، بہت بڑے علمی پیمانے پر ہماری محرومی کی یہ حد ہے۔ یہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے، علماء سارے، مدرسین بھی، اساتذہ کرام بھی، ظاہر ہے یہ پرانی بات ہے، اس میں پتہ نہیں کون کون بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوں، تو کہتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے نا، فارسی عبارت، وہ انشاء پردازی کی بہت بڑی شاہکار اور مثال ہے۔ بعض نے کہا کہ خود جن میں کہنے والوں میں حکیم صاحب خود تھے، انہوں نے کہا کہ فارسی عبارت میں جو مقام حضرت مجدد صاحب کا ہے نا، وہ ہندوستان میں کسی کا نہیں ہے۔ میں حضرت اس کی مثال آپ کو دوں کہ ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے ایک شیعہ پروفیسر تھے جن سے ہم نے فارسی پڑھی بھی، میں نے ان کے گھر مکتوبات امام ربانی شیلف میں دیکھے، رسالہ رد روافظ کا مصنف ہو اور اس کے مکتوبات ایک شیعہ پروفیسر کے گھر ہوں، وہ عام مولوی بھی نہیں، یونیورسٹی کا پروفیسر۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا جی یہ آپ، وہ کہنے لگے بھائی ان کا کوئی مخالف ہو یا موافق، اگر اس نے فارسی پڑھانی ہے تو پھر ان کو پڑھنا پڑے، چونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں، چارہ نہیں۔ یہ جو سب کے بر صغیر پاک و ہند جس کو کہتے ہیں نا، سب کے شبہ کارے، اس کا شاہکار کسی نے اگر دیکھنا ہے تو مکتوبات امام ربانی کی صرف عبارت ہے، معارف تو آگے کی بات ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد باقی باللہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں سلسلہ نقشبندیہ میں، سب سے پہلے آپ یاد رکھیں آپ قادری ہیں مجدد صاحب، اس کے بعد آپ چشتی ہیں، اس کے بعد آپ سہروردی ہیں، چوتھے نمبر پہ آپ نقشبندی ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ میں سب سے آخر میں آپ نے بیعت کی ہے، اور اس ہستی سے بیعت کی ہے کہ جن کے قدم چومنے کا شرف لاہور شہر کو حاصل ہے۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مسجد ڈھونڈ کے دریافت کروائی تھی، جس نے خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ کو اور مجدد پاک کو دیکھا ہوا تھا، جس کی محراب میں آپ نے نماز پڑھی تھی، وہ ابھی بھی غازی آباد میں موجود ہے چٹی مسجد کے نام سے۔ تو اس شہر کو بڑے شرف ہیں، بڑے بزرگوں سے نسبتیں ہیں۔ جب مرید ہوئے تو اس سے بڑی اور کوئی مثال ہو نہیں سکتی کہ مرید اپنے پیروں کے قصیدے تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن یہ وہ مرید ہیں جن کے قصیدے ان کے پیروں نے پڑھے ہیں۔ اس کو طریقت کی زبان میں کہتے ہیں مراد۔ ایک مرید ہوتا ہے، ایک مراد ہوتا ہے۔ مرید وہ ہوتا ہے جو پیر کو ڈھونڈے، مراد وہ ہوتا ہے جسے پیر ڈھونڈے۔ مرید وہ ہوتا ہے جو پیر کو تلاش کرے، اور مراد وہ ہوتا ہے جسے پیر تلاش کرے۔ مرید وہ ہوتا ہے جو پیر کی نسبت پہ فخر کرے، مراد وہ ہوتا ہے جس کے مرید ہونے پہ پیر فخر کرے کہ یہ میرا مرید ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی اس کی مثال ہے اور مجدد پاک بھی اس کی مثال ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شیخ نے حضرت شاہ علیہ رسول ماہروی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مرید کیا اسی وقت خلافت دے دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
ماشاء ماشاء الحمدللہ. بیٹھیں حضرت، اجازت. ماشاء اللہ گنج بخشی جوڑی اکٹھی ہو گئی، شکر الحمدللہ الحمدللہ. یہ لنگر گنج بخشی بٹ رہا ہے جو ہم بانٹ رہے ہیں. تو اعلی حضرت بھی مراد ہیں، مجدد پاک بھی مراد ہیں، داتا صاحب بھی مراد ہیں. جب پیر فخر کرے نا تو اعلی حضرت کے شیخ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے قیامت کے دن اللہ نے پوچھا کہ آل رسول مرہروی کیا لائے ہو دنیا سے، تو فرمایا میں احمد رضا کو پیش کر، یہ میری کمائی ہے. اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد باقی باللہ جو غار سور والا لنگر لے کے ہندوستان آئے تھے وہ بانٹنے، وہ نسبت دے کے صدیقی آپ کو بھیجا گیا تھا یہاں ڈیوٹی پر کہ اس درویش کو ڈھونڈ کے یہ نعمت اور امانت اس کے سینے میں منتقل کر کے آؤ. آپ فرماتے ہیں لوگوں شیخ احمد آفتابیس کے مثل ما ہزاراں ستارگان در ضمن ایشاں گم. کہتے شیخ احمد سرہندی ولایت کا وہ آفتاب ہے جس کی کرنوں میں ہمارے جیسے کئی ستارے گم ہو جائیں. جب مرشد یہ بات کہے اس سے آپ اندازہ لگائیے. حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کے میدان میں اور طریقت کے میدان میں دونوں میں تجدید فرمائی ہے. آپ نے علماء کی بھی رہنمائی کی ہے، آپ نے صوفیاء کی بھی رہنمائی کی ہے، اور آپ نے امراء کی بھی رہنمائی کی ہے. حضرت سیالوی صاحب آپ آ گئے تو میں اب اس کو جوڑ دوں اور اس پہ اپنی بات کو مکمل کروں. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ قوم کے 3 پلر ہوتے ہیں. کسی قوم کے 3 ستون جس پہ قومیں کھڑی ہوتی ہیں. ایک علماء، دوسرے صوفیاء، اور تیسرے امراء، عمائدین سیاست. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے اس فارمولے کو اپلائی بھی کیا اور رزلٹ بھی دیا. جو بگاڑ علماء میں تھا اس کی اصلاح کی، جو صوفیاء میں تھا اس کی اصلاح کی، اور جو امراء میں تھا اس کی اصلاح کی. اس کا یہ نتیجہ تھا کہ لاہور سے لے کے کابل تک کے جتنے گورنر تھے وہ سارے مجدد پاک کے مرید تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ. یہ اثرات تھے کہ سرہند شریف کے قصبے سے اٹھ کر سینٹرل ایشیا اور سمرقند بخارا اور حرمین شریفین تک اس کے اثرات. یہ مجدد پاک وہ ہستی ہیں جن کے مرید اور خلفاء شاید پوری امت میں اس کی مثال کہیں اور نہ ملے. حرمین شریفین دونوں حرموں کے امام و خطیب نقشبندی مجددی ہوتے تھے، آپ کے مرید، اور ذکر کے حلقے وہاں چلتے تھے. آپ کے صاحبزادے خواجہ معصوم صاحب، خواجہ محمد سعید صاحب سے لے کر اور اورنگزیب عالمگیر سے لے کر، اور پھر اس کے بعد حضرت خواجہ شاہ مظہر مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے زمانے تک حضرت شاہ غلام علی دہلوی اور مولانا خالد رومی کردی کے زمانے تک 200-250 سال کا عرصہ بنتا ہے. جب تاریخ آپ پڑھیں گے تو حرم شریف کے دونوں امام اور خطیب نقشبندی مجددی صاحب سلوک ملیں گے. جب میں نے یہ مولانا خالد رومی کا یہ قول پڑھا نا، اپنے شیخ کو انہوں نے رپورٹ پیش کی اور خط لکھا، تو انہوں نے لکھا کہ آپ کی نظر کرم سے اس وقت فقیر کے ارد گرد 10,000 متبحر علماء دست بستہ حلقہ بنا کے کھڑے ہیں. یہ حضرت مجدد پاک کا ایک فیض ہے. اور مولانا خالد رومی کون ہے میں آپ کو علماء کو بتا دوں. مولانا خالد کردی علامہ ابن عابدین شامی کے پیر و مرشد ہیں، اور علامہ علوسی صاحب روح المعانی کے پیر و مرشد ہیں، جن کی تفسیروں میں آپ کو یہ ملے گا قال المجدد الفاروقی.
یہ مجدد پاک وہ ہستی ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت اور مجدد پاک کا جو فکری اور نظریاتی ربط ہے اس پہ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور سمیٹ رہا ہوں کہ اس کے اثر کا کمال پھر اعلیٰ حضرت کی شخصیت میں ظاہر ہوا۔ عقیدے کے محاذ پہ جو نزاکت تھی، جو حساسیت تھی، اس کی میں صرف ایک مثال عرض کر دیتا ہوں، جسے صاحب حضرات القدس نے بھی، صاحب زبدۃ المقامات نے بھی نقل کیا، جو معاصر ہیں مجدد صاحب کے، اور ان کے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات ہیں۔ حضرت خواجہ ہاشم کشمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ان کی روایت ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو سنائی ان کی ایک روایت۔ وہ کہتے ہیں میرا ایک طالب علم ساتھی تھا اور وہ سید زادہ تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دل میں بغض رکھتا تھا۔ ہمارا چونکہ وہ کلاس فیلو تھا اور ہمارے شیخ مجدد پاک پورے ہندوستان کے شیخ تھے اور 1000 سال کے مجدد تھے، تو ان کا سیاسی اثر بھی تھا، ان کا علمی اثر بھی تھا، ان کا روحانی اثر بھی تھا، ہر فن مولا اور آل راؤنڈر تھے، لہذا طالب علموں تک ان کی تاثیر نفوذ کر چکی تھی۔ وہ سید زادہ مجدد صاحب سے محبت بھی رکھتا تھا، مکتوبات کا مطالعہ بھی کرتا تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے قدورت رکھتا تھا دل میں۔ تو ایک رات مکتوبات شریف پڑھتے ہوئے، مکتوبات شریف میں ہی اس نے حضرت مجدد پاک کا یہ فرمان پڑھا، نقل کی ہوئی روایت پڑھی جو مجدد پاک رحمۃ اللہ نے لکھی کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو شخص امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے شیخین کریمین کی گستاخی کی ہے، سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی بے ادبی کی ہے۔ تو امام مالک اس پہ وہی حد لگواتے تھے جو گستاخ شیخین کی حد تھی۔ اب وہ طالب علم یہ باتیں پڑھتا ہوا جو اس کی طبیعت مزاج کے بالکل خلاف تھیں، اس پہ ایک نفرت کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہوئی، اور وہ اتنے غصے میں آیا کہ مکتوبات شریف کو اٹھا کے اس نے زمین پر رکھ دیا۔ ظاہر ہے کہ اس حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اس کے اندر تو جذبات اور طرح کے تھے، تو وہ یہ بات گوارا نہیں کر سکا، برداشت نہیں کر سکا۔ حضرت جب رات کو سویا تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی خواب میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہماری بات بھی نہیں مانتے، امام مالک کی بات بھی نہیں مانتے، تو اے صاحبزادے چل آ پھر میرے ساتھ۔ کہتے ہیں آپ نے جلال بھی فرمایا اور میری جو بے ادبی تھی اس کا نوٹس بھی لیا، لیکن اس کا علاج بھی فرمایا۔ آؤ میں تمہیں لے کے چلوں۔ کہتے ہیں آپ مجھے لے کے چلے، ایک بڑا شاندار سرسبز باغ تھا اور اس میں ایک خوبصورت عمارت بنی ہوئی تھی۔ مجھے آپ نے ایک طرف بٹھایا اور فرمایا ادھر بیٹھ جا، اور خود اس عمارت میں چلے گئے، اور وہاں ایک تخت پر ایک نورانی شخصیت جلوہ گر تھی۔ آپ ان کے پاس بڑے ادب سے جا کے سلام کیا اور بیٹھ کے انہوں نے استقبالیہ کلمات کہے اور خوش آمدید کہا، اور پوچھا کہ کیسے تشریف لائے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ اے باب مدینۃ العلم، اے شیر خدا، اے شہنشاہ دائرہ ولایت، میں آپ کی اولاد سے ایک نوجوان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ وہ شیر خدا نے جلال سے دیکھا، فرمایا اس کو پیش کریں۔ جب اس نوجوان سید زادے کو پیش کیا تو حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹا، ہمارے اور ہمارے ساتھیوں کے اندر جو منازعت ہوئی ہے، جو تنازع رہے ہیں، ان کی باریکیوں اور لطافتوں کو تم لوگ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ ہمارے اور ان کے معاملات ہیں، وہ محشر میں ہم جانیں اور وہ جانے اور ہمارا خدا جانے۔
تم ان چیزوں میں پڑھ کے خود کو نقصان مت دو. وہ امیر معاویہ ہمارے بھائی ہیں. تو جناب شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان سید زادے کو فرمایا، اور یہ جو کہیں حضرت مجدد پاک، یہ جو کہیں حاشا، اس کا بھی کبھی انکار نہ کرنا. تو کہتے ہیں یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن اس سید زادے کے باطن میں ابھی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. تو حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اے شیخ احمد سرہندی، اب ہمارا حکم ہے اپنا ایک فاروقی تھپڑ اس کو لگائیں. تو کہتے ہیں میں نے اس کی گدی میں، چونکہ امر تھا تو یہاں پیچھے ایک چپت لگائی، تو وہ جو اندر زنگ تھا وہ سارے کا سارا واش ہو گیا اس فاروقی چپت کی برکت سے. وہ کیفیت چینج ہو گئی. وہ سید زادہ صبح جب بیدار ہوا تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی خدمت میں روتا ہوا آیا اور توبہ کی. کہا کہ حضور مجھے سمجھ آ گئی اصل عقیدہ کیا ہے. تو حضرات محترم، یہ عقیدہ ایسی چیز ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو سارا دین ٹھیک ہے، اور اگر عقیدے میں خرابی ہے تو پھر دین کبھی درست اور صحیح نہیں ہو سکتا. کوئی ولی، حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے بعد پہلی شرط یہ فرمائی کہ کسی کو ولایت کی ہوا نہیں لگ سکتی جب تک عقیدہ اہل سنت و جماعت. اور آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے جو 1000 سال کا مجدد ہی کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی اور دوسرا نہیں کر سکتا. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیروں نے، ہمارے مشائخ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھے ولایت کا ہر مقام اور مرتبہ اور کمال دے دے اور عقیدہ اہل سنت و جماعت نہ دے تو میں سمجھوں گا میں نقصان اور خسارے میں چلا گیا. اور اگر مجھے کوئی کمال ولایت نہ دے، صرف عقیدہ اہل سنت و جماعت صحیح اور درست عطا کر دے تو میں سمجھوں گا میں فائدے میں رہا. رب کریم ہمیں اسی عقیدے پہ استقامت عطا فرمائے، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.